مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دوران رمضان کا مقدس مہینہ گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اس کی فضیلتوں سے، اس کی برکتوں سے بہرور فرمایا، اور عید الفطر عطا فرمائی، مغفرتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولے، اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب ہم عید کی نماز پڑھ کر حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تھے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بخشائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا ہی فرمایا تھا اس غرض سے کہ بہانہ بنانا تھا ہمیں آپ کو پاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور یہ بات بکثرت دلوں میں آتی ہے، ہر مسلمان سے آتی ہے، آنی بھی چاہیے کہ گزرا تو صحیح رمضان کا مہینہ، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، لیکن اگر ان عبادتوں کی روح پر غور کرو تو کسی بھی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے تراویح کا حق ادا کر دیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے تلاوت کا حق، ذکر کا حق، تسبیح کا حق ادا کر دیا؟ جب اس پہلو پر نگاہ جاتی ہے تو بسا اوقات دل میں بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے، اور پچھتاوا بھی آتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، اور اس ندامت اور پچھتاوے کی وجہ سے بعض اوقات ان عبادتوں کی جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دے دی اس کی بعض اوقات ہم لوگ ناقدری کر بیٹھتے ہیں۔ یار بھائی کیا ہمارے روزے، کیا ہماری تراویح، کیا ہماری نمازیں، کیا ہماری تلاوت اور ذکر۔ تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق یہ تھا کہ بھائی اس پہلو کی طرف آخر اتنا زیادہ دیکھتے کیوں ہو؟ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ جل جلالہ نے کچھ عبادتوں کی توفیق اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، تو پہلے اس توفیق پر شکر تو ادا کر لو، پہلے اس توفیق کے اوپر اللہ جل جلالہ کا شکر تو ادا کر لو، اس کی قدر تو پہچان لو۔ کتنے لوگ تھے، اب بھی ہے، کہ اللہ بچائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا تھا کب گزر گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمولی کرم ہے کہ ہمیں آپ کو ان لوگوں میں سے نہیں بنایا، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی، اپنی بساط کے مطابق کچھ تھوڑا بہت کرنے کی توفیق بخشی، تو اس کا پہلے شکر ادا کر لو، اس نعمت، اس کی ناشکری نہ کرو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیا، ہمارے روزے کیا، یہ تو ٹکریں مار لی ہم نے، یہ فرمایا کرتے تھے حضرت ہمارے کہ یہ ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ جو اللہ نے توفیق دی اس پر شکر ادا کرو۔ ہاں پھر جب اپنی کوتاہیوں کا خیال آئے تو ساتھ میں استغفار کر لو کہ اللہ آپ نے تو اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دی تھی، لیکن مجھ سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا، میں اس پر استغفار کروں، تو استغفار کروں۔ تو قرآن کریم نے جہاں ذکر فرمایا ہے رمضان کے گزرنے کا اور عید الفطر کا اور اس کے بعد کے ایام کا، عجیب انداز سے ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
یہ ہم نے 30 دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے. یہ کیوں کیے؟ تاکہ تم پوری کر دو گنتی. ولی تکملوا العدہ، تاکہ تم پوری کر دو گنتی. عجیب لفظ استعمال کیا، گنتی پوری کر دو. گنتی سے مراد یہ کہ 30 دن کے روزے تمہارے دن میں فرض کیے گئے ہیں، وہ 30 دن ہو یا 29 دن ہو، ایک مہینہ. اس ایک مہینے کی کیا بات؟ خواتین آواز بالکل نہیں آ رہی. ارے بالکل نہیں آ رہی، اندر کر دیجیے. یہ خواتین میں کہتے نہیں جا رہا. استغفر اللہ. تو لفظ یہ استعمال فرمایا کہ تاکہ تم پوری کر دو گنتی. بھائی نظیر اللہ صاحب تو کہتے ہیں خواتین میں آواز نہیں جا رہی. جی نہیں جا رہی تھی. اچھا ٹھیک. تو یہ عجیب تعبیر اختیار فرمائی کہ تم پوری کر دو گنتی. کہ ہم نے تمہارے ذمہ روزے فرض کیے 30 دن کے، اور وہ 30 ہو یا 29 ہو، ایک مہینے کے روزے فرض کیے. تو یہ اس لیے کیے تاکہ تم پوری کر دو گنتی. اب یہ کہ یوں کہا جاتا کہ بھئی تاکہ تم اس روزے رکھ لو، روزوں کا حق ادا کرو، روزوں کو پورا کر لو. لفظ استعمال فرمایا کہ تاکہ تم پوری کر دو گنتی ان 30 دنوں کی. تو ایک دن میں تلاوت کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب تعبیر اختیار فرمائی. کہیں دیکھا تو نہیں منقول، لیکن ذوق سے ایسا لگتا ہے اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں ان کی روشنی میں کہ انشاءاللہ بات صحیح ہوگی کہ کیوں نے اس کہا کہ گنتی پوری کر دو. تو بات ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ یوں فرمایا کہ ارے میاں تم روزوں کا حق کیا ادا کرو گے؟ اس رمضان کے اندر جو عبادتیں کرنی چاہیے تمہارے اندر اتنی تاب کہاں، اتنی طاقت کہاں کہ اس کا صحیح حق ادا کر سکو. روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو اپنی روح کے ساتھ، اور عبادت صحیح معنی میں عبادت ہو اپنی روح کے ساتھ. تم کہاں اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کا حق کہاں؟ ارے جو اس کائنات میں افضل ترین عبادت کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما گئے کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ہم نے آپ کی حق عبادت کا حق ادا نہیں کیا. جو رات رات بھر کھڑے ہوئے ہیں، جن کے پاؤں پر وہم آ رہا ہے اور ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں صرف ہو رہا ہے، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو تم حق تو کیا ادا کرو گے ہماری عبادت کا؟ لیکن ہم نے تمہیں کچھ احکام دے دیے ہیں کہ اتنے دن تک، اتنے دنوں کی گنتی میں پوری کر کے اور اپنے روزے پورے کر لو. تو کم از کم ہمارے اس حکم کی تعمیل میں یہ گنتی پوری کر لو. جس طرح ہو، دلی سے، بے دلی سے، حواس میں، بے بد حواسی میں، کسی حالت میں یہ گنتی پوری کر لو. اور جب گنتی پوری کر لو تو ولی تکبروا اللہ علی ما ھداکم، اور پھر تکبیر کہو اللہ کی، بڑائی اللہ کی بیان کرو کہ تم نے گنتی اپنے جیسے تیسے کر کے پوری کر لی، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو میدان عیدگاہ کے اندر جا کر. تکبیریں کہو نماز کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیریں کہو علی ما ھداکم. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ تکبیر کہو اس طریقے سے جیسے اللہ نے تمہیں بتایا، اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہے کہ تکبیر کہو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو ہدایت دی، کہ تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ میں روزے رکھوں، یہ بات آئی کہ میں تراویح پڑھوں، یہ بات آئی کہ میں اللہ جل جلالہ کی جیسی جیسی بن پڑتی ہے عبادت کروں. یہ کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. تو 3 باتیں فرمائیں. گنتی پوری کر لو. گنتی پوری کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کو کم از کم اپنی بساط کے مطابق جس طرح کر سکتے ہو ان کو پورا کر لو. کیفیات اور تجلیات اور انوار
ان چیزوں کے پیچھے پڑنا مت پڑو. کیفیت کوئی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کوئی نور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا, کوئی تجلی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی, لذت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس طرف نہ مت پڑو. گنتی پوری کرو ہم نے جو کہی ہے, اور گنتی پوری کر کے پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو, اور اس کے بعد شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ گنتی پوری کرنے کی توفیق عطا کرو. اس توفیق پر شکر ادا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو کہ یہ ارے یہ مہینہ ہم نے اس لیے عطا کیا تم کو کہ اس کے اندر تمہیں ایک بھٹی سے گزارنا تھا. تمہارے اندر تمہارے بس میں نہیں تھا کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے. ہم نے تو تمہیں اس مہینے کے اندر ایک بھٹی سے گزارا, اور پاک صاف کرنا تو ہمارا کام ہے. تمہارا کام یہ تھا کہ اس سے گزر جاؤ, اس کی گنتی پوری کر لو. کر لی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم پاک ہو کر نکلے اس سے. لعلکم تشکرون, اب اس کے اوپر شکر ہے. شکر کیا ہے؟ ایک تو زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دی. آپ کے روزہ رکھنے کی توفیق دی, اس پر شکر. تراویح پڑھنے کی توفیق دی, اس پر شکر. تلاوت کی توفیق دی, اس پر شکر. اور دوسرا شکر یہ ہے کہ اب آگے جب پڑھو گے اس زندگی کے اندر, تو اس زندگی کے اندر اس رمضان کے اندر جو کچھ کرتے رہو اس کی کچھ پرچھائی, اس کا کچھ عکس آئندہ زندگی میں بھی آنا چاہیے. حقیقی شکر یہ ہے کہ وہاں پر بھی آئے. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ جتنی عبادتیں انجام دیتے تھے رمضان کے اندر, چلو اتنی نہ صحیح, مقدار اتنی نہ صحیح, لیکن مقدار کم کر کے ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزرا اور پھر غافل ہو بیٹھے, بلکہ اس کا عکس تمہاری آئندہ زندگی میں بھی آئے. رات بھر کھڑے تھے تراویح کے اندر, 20 رکعتیں پڑھ رہے تھے, قرآن ختم کر رہے تھے, چلو وہ نہ صحیح, لیکن یہ تو ہو کہ 5 وقت مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کر لیا کرو اہتمام سے. اور ہم نے تمہیں یہ بھی دکھا دیا اس رمضان کے مہینے میں کہ جب تم ہمت کر لیتے ہو تو ہم کس طرح تم کو توفیق دیتے ہیں. وہ آدمی جس کو 5 وقت نماز میں جاتے ہوئے بے ہمتی ہو رہی تھی, اس کو ایسی ہمت ہم نے دے دی کہ اس نے جب ارادہ کیا تو رات کا وقت ہے اور تھکا ماندہ ہے سارے دن کا, اور ایک دو نے 20 رکعتیں پڑھنی ہے, اور 20 رکعتیں بھی قل اعوذ برب الناس کی نہیں, اس میں 20 رکعت سے کہیں 1 پارہ پڑھا جا رہا ہے, کہیں 1.25 پڑھا جا رہا ہے, کہیں 1.5 پڑھا جا رہا ہے. اتنی طویل لمبی نماز ہے گھنٹے بھر کی, مگر کھڑا ہے اور پوری کر رہا ہے. تو ہم نے تم کو دکھا دیا کہ جب تم ہمت کرتے ہو تو ہم تمہیں اتنی توفیق عطا فرما دیتے. جب اتنی توفیق تمہیں عطا فرما دیتے ہیں تو آئندہ زندگی کے اندر بھی ذرا ہمت کر لو. اتنی نہ صحیح, اس سے اتنی کم کر لو کہ بھائی کم از کم 5 دفعہ تو جایا کریں گے مسجد میں, جماعت سے نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں گے. یہ ہمت کر لو. رمضان میں یہ حال تھا کہ کیسے ہی غیر گزرا مسلمان ہو, لیکن تلاوت کی توفیق الحمدللہ ہو جاتی تھی. بات کو بہت ہو جاتی تھی. کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے, کوئی 5 پڑھ رہا ہے, کوئی 7 پڑھ رہا ہے, اتنی تلاوت ہو رہی ہے. ایسے بھی ہیں جو ایسے قرآن روز ختم کر رہے ہیں. تو اب نہ صحیح اتنا, لیکن اب اتنا تو ہو کہ صبح کو نکلنے سے پہلے جب تک تھوڑی سی تلاوت نہ کر لو اس وقت تک کسی اور کام میں نہ لو. نہ صحیح 10 پارے, نہ صحیح 5 پارے, نہ صحیح 3 پارے, 1 پارا پڑھ لو, آدھا پڑھ لو, پاؤ پڑھ لو, لیکن کوئی دن تمہارا اس سے خالی نہ جائے. یہ تلاوت رمضان کے اندر توفیق ہو رہی تھی ذکر کی, تسبیح کی, تو رات کو بھی اٹھنے کی توفیق ہو جاتی تھی. شہری میں اٹھنا تھا تو ذرا پہلے اٹھ گئے تھے تو اس میں کچھ نفلیں پڑھنے کی توفیق ہو گئی تھی. تو بھائی اب اتنا پہلے نہ اٹھو, تھوڑا بعد اٹھ جاؤ, لیکن تھوڑا سا حصہ اس رات کی تاریکی میں اللہ جل جلالہ کے حضور حاضری میں نکال لو. تو جتنا کچھ تمہیں توفیق ہم نے دی, اس توفیق کا شکر یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ آگے بھی جاری رکھو, اور اللہ تم ہمت کرتے ہو تو کیسی توفیق ہم تم کو عطا فرما دے. یہ ہے شکر اللہ تعالی کی ان نعمتوں.
پھر عجیب باتیں کے ساتھ فرمائی اسی آیت کے فوراً بعد، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے فوراً بعد جملہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عجیب، ابھی تو ذکر ہو رہا تھا رمضان کا، اس کی نعمتوں کا، عید کا اور شکر ادا کرنے کا۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، تو میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فوراً کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے جب پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں؟ ذہن اس طرف گیا، واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے اپنے کلام کے حقائق و معارف۔ لیکن جب رمضان کا ذکر آیا، عید کا ذکر آیا، تو اب خیال ہوتا ہے کہ میاں وہ رحمتیں کہاں، وہ برکتیں اب کہاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الطاف جو جاری تھے وہ اب کہاں، اور جو دعائیں رمضان میں مانگنے کی توفیق ہو گئی تھی وہ تو بڑی برکت والی دعائیں تھیں، لیکن اب وہ بات کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو فرمایا فوراً اس شبے کا جواب دے دیا۔ یہ مت سمجھو کہ رمضان گیا تو اللہ میاں بھی گئے، الیاذ باللہ۔ ارے جو اللہ رمضان میں تھا وہ شوال میں بھی ہے، وہ ہر وقت ہے، اور جب بندے پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، یعنی رمضان سے گزرنے کے بعد میں تم سے دور نہیں ہوا، میں تم سے اتنا ہی قریب ہوں جتنا پہلے تھا۔ ہاں البتہ تم دور ہو جاتے ہو مجھ سے، تم دور ہونے کی کوشش کرتے ہو رمضان کے بعد، اب میری طرف سے قرب میں کوئی کمی نہیں آتی، لہذا اگر تم چاہو تو رمضان کے اندر جو قرب تمہیں حاصل تھا، تم اگر چاہو تو وہ آج بھی حاصل ہو سکتا ہے اور حاصل ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اذا سألک عبادی فإنی قریب، کیونکہ میری طرف سے قرب میں کبھی کمی نہیں آتی، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہتا ہوں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ تم ہی مجھ سے دور چلے جاتے ہو، رمضان کے اندر ذرا قریب آ گئے تھے، اب تم غافل ہو کے دور چلے جاتے ہو، اب بھی اگر چاہو تو وہی بات اب بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شب قدر اگر قدر بیدار، کوئی رات ایسی نہیں جو شب قدر نہ بنا سکو تم قدر پہچان کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا قریب شب قدر میں تھا اتنا ہی آج بھی ہو۔ اذا سألک عبادی فإنی قریب، میں ان کے قریب۔ اور قریب بھی کیسے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب۔ تو ان کی طرف سے تو قرب ہی قرب ہے، اگر دوری ہوتی ہے تو ہماری طرف سے۔ میرے بھائی ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدو کا ایک شعر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے، یعنی میں چاہے جتنا بھی دور چلا جاؤں، اے اللہ تو ہم سے دور نہیں ہوتا، تو ہمیشہ قریب ہی رہتا ہے۔ جو کچھ فاصلہ ہوتا ہے بندے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو اس واسطے یہ تسلی کا کلمہ فرما دیا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد یہ بس سمجھ لینا کہ آپ دور چلے گئے، اللہ میاں تو وہی ہے اور اتنے ہی قریب ہے۔ اب تمہارے اپنے ضرف کی بات ہے، تمہارے اپنے حوصلے کی بات ہے، اور تمہارے اپنے ادراک اور احساس کی بات ہے۔ جتنا احساس کرو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی حاصل رہیں۔ تو یہ پیغام دے دیا، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ اس عجیب و غریب انداز میں ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اختتام کا، عید الفطر کا۔ تو بھائی اس لیے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، عید کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں تک پر اظہار کر دیا کہ اے فرشتوں، یہ بندے ہیں جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، آج عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں میرے پاس دعا کرنے کے لیے، تو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کو بخش دوں گا،
اور ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دوں. یہ انعام دوں گا ان کو رمضان کا. تو عجیب ہے کہ توفیق بھی انہی کی طرف سے اور انعام بھی انہی کی طرف سے. وہی توفیق بھی دے رہے ہیں, وہی انعام بھی دے رہے ہیں, وہی انعام بھی دے رہے ہیں کہ توفیق بھی ہم نے تم کو دی اور لو انعام بھی لو کہ تم نے یہ کام کیے. تو اس کے نتیجے میں یہ انعام مل رہا ہے. ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں, بخشائے ہیں حضرت کا الفاظ یہ ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے. انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں, جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسے ہی اس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو جو کچھ عمل کی توفیق ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرو, جو اپنی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار کر لو کہ اللہ آپ نے توفیق ادا فرمائی تھی, میں نے اپنی نالائقی سے بہت کوتاہیاں کی, اپنے فضل و کرم سے اس پر مغفرت فرما دیجیے. استغفار کرو, استغفار کرو گے تو انشاءاللہ وہ کوتاہیوں کا خمیازہ کا بڑا اثر بھی دور ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. پہلے بھی سنایا آپ کو, اپنے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یہ بات, کسی کتاب میں تو نہیں پڑھی. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد یہ دو جملے کہہ لیتا ہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ, تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ. الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے کیا ہوا کہ شکر ادا ہو گیا اللہ کی توفیق پر, تو مایوسی کی جڑ کٹ گئی. اور استغفر اللہ کہہ دیا تو اس نے اپنے جو کوتاہیاں ہیں ان کا تدارک کر لیا اور عجب اور تکبر کی جڑ کٹ گئی. تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ. تو یہی موقع ہے ہر عبادت کے انجام دہی کے بعد, یہی اس وقت کی. اور آئندہ کے لیے بھائی یہ ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب ایک کمر عزم کر کہ یہ زندگی جب شروع ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے بساط کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں رہ کر صرف ہوگی. روزے میں حلال چیزیں بھی چھوڑ رکھی تھی, کھانا پینا جنسی خواہشات جائز وہ بھی چھوڑ رکھی تھی. اب جائز چیزیں تو خوب کھاؤ پیو, لیکن حرام چیزوں سے اجتناب کرو. یہ نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی, کان غلط بات نہیں سنیں گے, زبان سے غلط کلمہ نہیں نکلے گا, اس بات کا اہتمام کرو. اور جب کبھی کہیں کوئی غلطی غفلت ہو جائے تو فوراً بلا تاخیر استغفار کی طرف بڑھو. یہ اس طرح اللہ کے نام پر زندگی شروع کرو. نماز باجماعت کی پابندی مسجد کے اندر, روزانہ تھوڑی سی تلاوت اور تھوڑا سا ذکر. پہلے بھی بتا کر چکا ہوں, کم از کم یہ 4-5 تسبیحات روزانہ ہر مسلمان پڑھ لیا کرے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور استغفار اور درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 تسبیحات کو اپنے معمول میں شامل کر. جب تک یہ کام نہیں کروں گا اور اس وقت تک کسی اور دنیا کے کام میں نہیں لگوں گا, اس کا اہتمام کروں. اور اس کے بعد اس بات کا صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لو ایک معاملہ کرنا کہ اللہ اپنی طرف سے عزم کر رہا ہوں, جب کاروبار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں, خدا جانے کیسے محرکات سامنے آئیں, کیسے دائیں سامنے آئیں, گناہوں کا خواہش پیدا ہو, کیسے دائیں گناہ سے پیدا ہو, اپنی طرف سے تو میں عزم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤں گا. لیکن میں کیا, میرا عزم کیا, جب تک آپ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے اس عزم پر ثابت قدم فرما دیجیے. اور میں نکل رہا ہوں زندگی کے کاروبار میں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ بہکے, میرے کان بہکے, میری زبان بہکے, ان کی حفاظت فرمائی. یہ دعا کیا اچھی دعا فرمائی نبی کریم سرور دعا علیہ وسلم نے. اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولیا واہدنا الی سواء السبیل. فرمایا کہ اللہ ہمارے دل, ہماری پریشانیاں, ہمارے اعضاء و جوارح,
یہ سب آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے، ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں۔ تو جب یہ سب آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے اور آپ نے ان میں سے کسی چیز کا ہم کو مالک نہیں بنایا، فکن انت ولینا، تو آپ ہی ان کے ولی بن جائیے اور ان کے نگراں بن جائیے اور ان کو بتا لیجیے گناہ میں مبتلا ہونے سے، واہدنا الی سواء السبیل، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی۔ تو یہ ترتیب فرما دی کہ بھائی صبح کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو، یہ دعا ہے۔ اور جب موقع آئے تو داعیہ پیدا ہو، خدا نہ کرے گناہ کا، تو اس وقت میں اس عہد کو یاد کر لو اور اس سے بچنے کے لیے ہمت کو استعمال کرو۔ اور پھر رات کو بھائی سونے سے پہلے جائزہ لے لو کہ بھائی صبح کو میں نے یہ ارادہ کیا تھا تو کہاں تک اس پر میں ثابت قدم رہا، اگر کہیں آنکھ بہتی نگاہ بہتی خدا نہ کرے تو اس پر فوراً استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لو، دوبارہ روز یہ کام کرتے رہو۔ پھر دیکھو کہ انشاءاللہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کی اصلاح فرماتے ہیں، کہاں سے کہاں ہمارے کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ لیکن بھائی ہوتا ہے ہاتھ پاؤں ہلانے سے، آرزوؤں سے نہیں ہوا کرتا، محض آرزو میں باندھ کے بیٹھ جائے انسان اور ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو نہیں ہوا کرتا۔ آرزوؤں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں، پہ آرزوؤں سے نہیں ہوتی، ہاں ہاتھ پاؤں ہلانے سے ہوتی ہیں، قدم بڑھانے سے ہوتی ہیں، ہمت کرنے سے ہوتی ہیں، عزم کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ اپنے رحمت سے عطا فرما دے، عزم بھی عطا فرما دے، ہمت بھی عطا فرما دے، توفیق بھی عطا فرما دے، انہی کی طرف سے ہے۔ مانگا کرو، ہر وقت مانگا کرو اللہ تبارک، چلتے پھرتے مانگا کرو، رٹ لگاؤ، ہمارے فرمایا رٹ لگاؤ، چلتے پھرتے رٹ لگاؤ دل میں، یا اللہ مجھے بچا لیجیے، یا اللہ مجھے بچا لیجیے، اپنے غضب سے بچا لیجیے، اپنی ناراضی سے بچا لیجیے، اپنی معصیتوں سے بچا لیجیے۔ مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ، جب مانگتے رہو انشاءاللہ ملے گا، ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے پورا یقین رکھ کر مانگو، انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اجتماع ہوا کرتا تھا عید کے بعد، پہلے جمعہ میں حضرت جہاں، تو وہ ماشاءاللہ ان کے صاحبزادوں نے بھی جاری کیا ہوا ہے، تو وہاں بھی جانا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ کچھ دیر یہاں پر حاضری کی سعادت بھی مل جائے، کچھ باتیں بھی ہو جائیں اور کچھ شرکت وہاں پر بھی ہو جائے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ جو کچھ باتیں کی گئی ہیں اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اگلے جمعہ کے لیے معذرت کرنے کی ذرا ایک سفر درپیش ہے، تو ایک جمعہ کا نعرہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا ضرور صاحب اتفاق سے آج کل سفر میں گئے ہوئے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہو سکی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک جمعہ کی چھٹی ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کھلانا اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی